اب قوف ساکن ہے. قوف ساکن کیسے ہوا؟ قوف کے اوپر یہ جو چھوٹی سی دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم. ٹھیک ہے، یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے. جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے تا کو قوف کے ساتھ ملانا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ساکن حرف جو ہوا ہے وہ ہے قوف. تو قوف کن حرفوں میں سے ہے؟ قوف حروف کلکلہ میں سے ہے. حروف کلکلہ جب ساکن ہوتا ہے یا حروف کلکلہ کے اوپر جب جسم آتی ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. ہاں جی، شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، واو متحرک ہے. ٹھیک ہے، واو متحرک اس کو کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور یہ زبر زیر پیش والی حرکت جس حرف کے اوپر آئے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ زبر والی جو حرکت ہے وہ واو کے اوپر آئی ہے تو واو کا نام کیا ہو گیا؟ واو متحرک. ٹھیک ہے، واو زبر وا. آگے آگے نون متحرک، یعنی کہ نون کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے. تو آگے ہے فا ساکن. فا کے اوپر یہ جو چھوٹی سی جزم لگی ہوئی ہے اس کا نام جزم ہے، اور یہ جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جس حرف کے اوپر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے والا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے. ٹھیک ہے، اب ہم نے نون کو فا کے ساتھ ملانا ہے جو فا ساکن ہے. نون فا زبر نف ونف. ہاں جی، اب ہے سین کے نیچے دو زیر، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں تو ان کا نام ہوتا ہے تنوین. اب سین کے نیچے دو زیر والی تنوین آ گئی ہے، تنوین آ گئی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آگے ہے واو مشدد. اب واو مشدد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو تین دندوں والی لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے شد. ٹھیک ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ جب شد آ جاتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے واو مشدد. واو مشدد بھی یہی مشدد جو ہے، شد جو ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پچھلا والا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے. ٹھیک ہے، اب ہم نے سین کو واو کے ساتھ ملانا ہے تنوین کے ذریعے. کیسے؟ سین واو دو زیر سیوں ونفسیوں. ساتھ میں ہم نے غنہ بھی کر دیا. ٹھیک ہے، ونفسیوں. آگے پھر آگے واو متحرک. ٹھیک ہے، اب ہے میم متحرک. میم کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے. ہاں جی، ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے میم کو الف اور زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ میم الف زبر ما وما. ہاں جی، آگے دیکھیں آگے سین متحرک. سین کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، سین متحرک ہو گیا. آگے ہیں واو مشدد. واو کے اوپر شد لگی ہوئی ہے اس لیے واو مشدد ہو گیا. اب ہم نے سین کو شد کی وجہ سے واو کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے؟ سین واو زبر ساؤ ساؤ. واو کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، واو کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے ہم نے اب واو کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیسے؟ واو کھڑی زبر ہوا سوا. ہاں جی، یہ ہا.
جو دو آنکھوں والی ہا، گول ہا جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ آگے ساتھ آگے الف، الف سے پہلے کیا آگئی زبر، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے ہا کو الف اور زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ہا الف زبر ہا، سوا ہا۔ ہاں جی، وقف کی صورت میں جو اگر متحرک حرف ہو، زبر زیر پیش والا حرف ہو تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آخر پہ ہو ہی ساکن، وقف کی وجہ سے، یہ وقف سے پہلے وہ ہو ہی ساکن، تو وہ وقف کی وجہ سے بھی ویسے ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور جو الف ہوتا ہے یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہی ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے ایسے ہی رہنے دینا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس کو مزید اور کچھ نہیں کرنا، صرف ہم نے اپنا لہجہ چینج کرنا ہے، نیچے کی طرف لے کے آنا ہے۔ آگے وقف سواہا، سواہا۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، آگے فا کے اوپر زبر، تو یہ کیا ہو گیا، زبر زیر پیش کو حرکت کرتے ہیں، فا کے اوپر آنے کی وجہ سے فا متحرک بن گیا۔ ہاں جی، آگے ہے یہ الف، اب یہ الف سے پہلے نہیں دیکھنا، الف کے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ الف کے اوپر زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ الف حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو اس کے ساتھ نہیں ملانا کیونکہ اس کے اوپر علیحدہ زبر آ چکی ہے۔ فا زبر فا، اب ہم نے حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ آگے لام ساکن ہے، ٹھیک ہے، لام ساکن ہے، اس کی وجہ جسم کی وجہ سے اب ہم نے حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے بغیر ہلائے، کیونکہ اکثر پڑھنے میں لام تو لوگ ضرور ہلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں ہلانا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو صحیح لفظوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، فعل، ٹھیک ہے، ہا بھی متحرک ہے، میم بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے، اب آپس میں یہ نہیں ملیں گے۔ ہا زبر ہا، فعل ہا، میم زبر ما، فعل ہما۔ ہاں جی، ہا متحرک ہے لیکن آگے الف ہے، الف سے پہلے اب زبر آ گئی، الف کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب ہا کو کیسے، ہا الف زبر ہا، فعل ہما ہا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے فا متحرک، فا کے اوپر پیش والی حرکت لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے آگے نہیں ملانا کیونکہ جیم کے اوپر علیحدہ حرکت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ فا پیش فو، جیم کو اب ہم نے واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ واؤ کے اوپر جزم آ گئی ہے، جزم والا حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، یہ والا جیم ہے، اب ہم نے اس کو واؤ کے ساتھ ملانا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ واؤ ساکن ہو گیا جزم کی وجہ سے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جیم واؤ پیش جو، فوجو، ٹھیک ہے، جو ہم نے جو کو لمبا کیا ہے وہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے لمبا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فوجو، را آ گیا متحرک، را کے اوپر کون سی حرکت آئی ہے، زبر والی، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے، اب ہم نے اس را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے، را زبر را، فجورا، ہاں متحرک ہے، ہاں سے پہلے زبر آ گئی ہے تو الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، اب ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ہا الف زبر ہا، فجورا ہا، واؤ متحرک ہے، تا بھی متحرک ہے، واؤ کو اب ہم نے تا کے ساتھ نہیں ملانا۔ واؤ زبر وا، تا متحرک کو قوف ساکن کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ قوف جزم کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے، ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے جو ساکن حرف ہوا ہے وہ کون سا ہے، قوف، قوف کن حرفوں میں سے آتا ہے، حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں، تو کیسے ہلائیں گے، تا قوف زبر تاق، واتاق، واؤ کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ واتاق وا، واؤ کھڑی زبر وا، واتاق وا۔ آگے ہیں ہا متحرک، ہا متحرک کے آگے کیا آ گیا، الف، الف سے پہلے کیا آ گئی، زبر، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ہا الف زبر ہا، واتاق وا ہا۔ ہاں جی، وقف کی صورت میں اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے کیونکہ الف ساکن ہوتا ہے۔ آگے وقف
وتقواها وتقواها. ہاں جی، اس سبق کو اب ہم نے توڑ کے ساتھ یعنی اجرا تو ہم نے کر دیا. اب ہم نے اس کو روانگی کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے. ہم نے اپنے ساتھ ساتھ لہجہ بھی یاد کرنا ہے کہ ہم نے پڑھنے میں اپنا لہجہ کتنا خوبصورت بنانا ہے کہ ہم پڑھیں بھی اور سنیں بھی تو ہمیں خود کو اچھا لگے کہ ہم دل کرے ہم پڑھتے ہی جائیں. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة الشمس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها